ملا عمر صاحب خود سیاف کی تنظیم کے ایک چھوٹے سے کمانڈر تھے. ملا محمد عمر مجاہد جہاد افغانستان کے زمانے میں یہ عبدالرسول سیاف جو تھا اس کی جماعت کے ایک چھوٹے سے کمانڈر تھے. آج سیاف کو کوئی نہیں جانتا، وہ امریکہ کا دوست ہو گیا اور مر گیا، ختم ہو گیا. اب کسی کو پتہ نہیں اس کا مرا کہاں ہے، کب مرا، کوئی نہیں پتا. ملا عمر صاحب کو قیامت تک کوئی بھول سکے گا؟ یجعل لکم فرقانا. کہ ملا عمر جہاد کے ساتھ وفادار تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی شان والی زندگی دے دی کہ 2 سال تو امیر المومنین نے دنیا سے جانے کے بعد حکومت کی ہے. میں جب امیر المومنین کا انتقال کی خبر چلی تھی اس وقت کالم لکھا تھا، اس میں ایک مثال لکھی تھی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرا رہے تھے جنات سے. تو ایک عصا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے رہتے تھے تاکہ جن کام کرتے رہے، ورنہ جن کام نہیں کرتے تھے. تو ان کا اسی عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے انتقال ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. 2 سال اسی طرح ٹیک لگا کے کھڑے رہے انتقال کے بعد، اور عصا کو دیمک لگ گئی، وہ دیمک اس کو کھاتی رہی. تو اب وہ سارے کام چل رہے ہیں، پوری سلطنت چل رہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. تو وزیر بھی اپنا کام کر رہے ہیں خوف اور رعب میں، جنات بھی اپنا کام کر رہے ہیں، سارا نظام حکومت چل رہا ہے، کوئی نیا بادشاہ نہیں بنا. وہ دیمک کو لکڑی نے کھا لیا، عصا ٹوٹ گیا، سلیمان نیچے گرے. تو سب کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اتنا عرصہ انتقال کا ہو گیا کہ اتنے عرصے میں دیمک لکڑی کھا گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے رعب سے حکومت جاری. ملا عمر صاحب کے انتقال کے 2 سال تک نہ کوئی دوسرا امیر المومنین بنا، نہ کوئی طالبان کا امیر بنا، نہ کوئی کمان، کچھ نہیں. ملا عمر صاحب دنیا سے جانے کے 2 سال بعد بیٹھ کر بھی دنیا میں سب سے بڑی جہادی تحریک کی قیادت فرماتے رہے. 2 سال بعد طالبان نے یہ کیا کہ اب اعلان کر دینا چاہیے. انہوں نے اعلان کر دیا، نئے امیر المومنین کا تقرر کر دیا. دیکھو، ایک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہے، ایک ملا عمر کی بادشاہت. اور دنیا میں آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی آدمی دنیا میں موجود نہیں تھا اور اس کا رعب دنیا پر، طالبان پر بھی کتنا رعب. امیر المومنین کا انتقال ہو چکا تھا، میں اس وقت افغانستان گیا. وہ طالبان کے جو ابھی کمانڈر ہیں اکثر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملا عمر صاحب کو دیکھا ہوا نہیں، یہ بات کی نہ چلے جائیں. تو ان کو کوئی یہ بتا دے کہ میں نے ملا عمر صاحب کو دیکھا ہوا ہے تو یہ بالکل ایسے ان کا دل نہیں کرتا کہ عجائب گھر میں رکھ دیں حنوط کر کے کہ یہ وہ آدمی جس نے ملا عمر کی زیارت کی ہوئی ہے. تو وہ اس طرح مجھے ملتے تھے سب، اور ہاتھ چوم، آپ نے ملا عمر صاحب کو ہاتھ ملایا، میں نے کہا تو میرا ہاتھ چوم چوم کے انہوں نے بالکل وہ کر دیا کہ کہیں کہ اس ہاتھ سے میں نے امیر المومنین سے مصافحہ کیا. اتنی محبت اور اتنا رعب. اور امیر المومنین دنیا میں تھے ہی نہیں، دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن وہ سارے کام دنیا میں ان کے اسی طرح ان کے رعب کے نیچے چل رہے تھے. یہ ہوتا ہے فرقان. دنیا میں کوئی اور حکمران ہے، ٹرمپ کا آج تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم میں اس کو زیادہ وقت لگ جائے اور لوگوں کو وہم ہو جائے کہ مر گیا ہوگا اندر، تو باہر ایک نئی حکومت بن جائے گی اتنی دیر میں کہ اللہ شکر ہوا پاگل سے جان چھوٹی، دوسرا صدر بھی بن جائے گا اتنی دیر میں اور وہ سب کچھ ہو جائے گا. عمران خان کا 10 منٹ فون بند کر دیں، کسی کا اس سے رابطہ نہ ہو، تو اسی کی اپنی پارٹی والے نیچے حکومت بن دیں گے کہ جان چھوٹی پاگل آدمی تھا، دن رات بس تقریریں سن سن کے دماغ خراب ہوا، تو کوئی نیا حکمران بنا لو، بعد میں آ کے بتائیں کہ 10 منٹ کے لیے یہی عزت رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ایک آدمی دنیا میں نہیں ہے، 2 سال اس کا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ یجعل لکم فرقانا، جہاد مجاہد بن جاؤ، جہاد کے ساتھ وفادار ہو جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں ایسی زندگی عطا فرما دیں گے کہ دنیا سے چلے جاؤ گے تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری مغفرت کر دے گا. اگر فرقان نہ بھی ملا تو یہ چیز تو ہے ہی ہر مجاہد کے لیے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دیں گے. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ رب العزت بڑے فضل والے ہیں.